موٹر وے پر خاتون زیادتی کیس کا ایک اور ملزم پکڑا گیا۔ اقبال اور بالا مستری کو وقار اور عباس کی نشاندہی پر گرفتار کیا گیا۔ پولیس رائے کے مطابق ملزم بالا مستری واردات کے روز راستے سے واپس چلا گیا تھا۔ ملزم بالا مستری واقعے سے پہلے عابد کے ساتھ متعدد وارداتوں میں ملوث رہا۔ موٹر زیادتی کیس میں گرفتار ملزم شفقت نے اعتراف سے جرم کر لیا۔ بیان دیا، مرکزی ملزم عابد نے اسے اور اقبال کو فون کر کے بلایا۔ راستے سے بالا مستری واپس چلا گیا۔ اس نے اور عابد نے مل کر جرم کیا۔ ذرائع کے مطابق مرکزی ملزم عابد بھی پولیس کی حراست میں۔ ڈی این اے رپورٹ آنے کے بعد گرفتاری ظاہر کیے جانے کا امکان۔ سانحہ موٹر وے میں خود گرفتاری دینے والے ملزم عباس سمیت 8 افراد کو پولیس نے رہا کر دیا۔ سی آئی اے ماڈل ٹاؤن کے سامنے سرنڈر کرنے والا ملزم وقار تاحال زیر حراست۔ پولیس سے رہائی پانے والوں میں وقار الحسن کے 4 بھائی اور عباس سمیت 2 برادر نسبتی بھی شامل۔ بچوں سے زیادتی کے واقعات کی روک تھام کے لیے سزاؤں کو مزید سخت کریں گی رہنما تحریک انصاف سینیٹر فیصل جاوید کا کہنا ہے، سرعام پھانسی کی سزا کے لیے اتفاق رائے پیدا کرنا ہوگا، قانون سازی کو بہتر کریں گے۔ زینب کے والد نے کہا، جنسی زیادتی ناسور بن چکا، غیر انسانی فعل میں ملوث ملزموں کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے۔ بہت زیادہ ٹائم صرف ہوتا ہے، یہ اس پر بھی ان سے بہت ساری بات جاری ہے بھائی جو بھی اس میں قانونی حکم ہے جو اس کو دور کیا جائے اور سپیڈی ٹرائل ہوں اور آگے عدالتوں میں وہ سپیڈی جو ہے نا جسٹس ہو تاکہ ان کو کم سے کم مدت میں نا وہ سزا ملے۔ اس کیس میں نا انہوں نے ہمیں بڑا شرمندہ کیا ہے، یعنی ایک تو پہلے آپ اپنی ذمہ داری نہیں لے رہے، اپنی نیگلیجنس کی ذمہ داری آپ نہیں اٹھا رہے ہیں، اس کے بعد اب آپ جو ہے اس سے بھی مطلب خراب بیان دے رہے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ان کے انڈر میں ہے یا نہیں ہے تو ہمارے پاکستان میں جو اس عورت کے ساتھ زیادتی ہوئی یہ غلط ہوئی ہے۔ تو واقعہ ہوا ہے، اگر ان کی جگہ پہ ان کی بیٹی ہوتی تو وہ ایریا دیکھتے کہ کس ایریا میں ہوا ہے۔ خاتون سے زیادتی کا واقعہ موٹر وے پر نہیں ہوا۔ قومی اسمبلی میں وزیر مواصلات مراد سعید کے بیان پر عوام سیخپا، ظلم جہاں بھی ہو تحفظ دینا حکومت وقت کی پہلی ترجیح ہونی چاہیے، عوام کا مراد سعید کو جواب۔ اسلامی معاشرہ اور ہمارے اسلام میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے اقدار میں، ہمارے کلچر میں کہیں پر بھی کسی ایسے جرم کی جو خواتین کے ساتھ کیا جاتا ہے، بچوں کے ساتھ کیا جاتا ہے، کسی کی کوئی گنجائش۔ اب ہمیں اسلامی قوانین کی طرف ڈیبیٹ شروع کرنی پڑے گی۔ معاشرے میں جرائم بڑھ گئے، خواتین سے زیادتی کے واقعات ناقابل برداشت، درندگی ختم کرنے کے لیے سخت ترین سزائیں ناگزیر ہیں۔ وفاقی وزیر زرتاج گل کی نیوز سے گفتگو۔ ملک بھر میں تعلیمی ادارے 6 ماہ بعد مرحلہ کھلنے لگے۔ پہلے مرحلے میں ہائی اسکول کی کلاسز، کالجز اور یونیورسٹیز میں بھی تدریسی عمل کا آغاز۔ ماسک، ہینڈ سینیٹائزر اور فاصلہ برقرار رکھنے کے لیے خصوصی انتظامات۔ اسکول، کالجز، وینز کے ڈرائیورز کو بھی گاڑیوں میں سماجی فاصلہ یقینی بنانے کی ہدایت۔ اساتذہ اور بچے مہلک وبا کو شکست دینے کے لیے پرعزم۔ کورونا سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرنا وقت کی ضرورت۔ وزیر تعلیم شفقت محمود کہتے ہیں، تعلیمی اداروں کی انتظامیہ احتیاطی تدابیر اور سماجی فاصلہ یقینی بنائیں، بچوں کی تعداد میں مرحلہ وار اضافہ کریں، طلبہ کی ٹرانسپورٹ کو بھی مانیٹر کیا جائے، ایس او پیز پر عمل نہ کرنے والے اسکولز بند کرنا پڑیں گے۔ ملک بھر میں آج سے شادی ہال بھی کھل جائیں گے۔ ملازمین کا کورونا ٹیسٹ لازمی قرار۔ انتظامیہ کو ایس او پیز پر سختی سے عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت۔ گنجائش سے 50% کم افراد کو تقریب میں شمولیت کی اجازت ہوگی۔ شادی ہالز رات 10 بجے بند بھی ہوں گے۔ ایس او پیز پر عمل نہ کرنے پر کارروائی ہوگی۔ پاکستان میں کورونا دم توڑنے لگا، ایک ہی روز میں مزید 6 اموات، تعداد 6389 ہو گئی۔
NCOC के मुताबिक 24 घंटे के दौरान 404 नए केसेस रिपोर्ट। मुतासरीन की तादाद 3,02,424 हो गई। 2,90,261 मरीज सेहतयाब हो चुके। एक्टिव केसेस की तादाद 5,774 रह गई। यूरोप में अक्टूबर और नवंबर में कोरोना से हलाकतों की यौमिया तादाद में इजाफे का इम्कान। आलमी इदारा सेहत ने खदशा जाहिर कर दिया। दुनिया भर में अब तक कोरोना मुतासरीन की तादाद 2,94,00,000 से जायद है। 2,12,00,000 अफराद सेहतयाब हुए। 72,32,000 से जायद एक्टिव केसेस मौजूद हैं। पाक फिजाइया का त्यारा पिंडी खेप के करीब गिरकर तबाह। तर्जुमान के मुताबिक त्यारा मामूल की परवाज पर था। पायलट बाहिफाजत उतरने में कामयाब रहा। वाक़े की वजूहात जानने के लिए एयर हेडक्वार्टर्स में आला सतह बोर्ड तश्कील दे दिया गया। डॉक्टर्स का नवाज शरीफ को बेहतरीन इलाज के लिए लंदन में ही क़याम का मशवरा। साबिक वज़ीर आज़म की ताज़ा मेडिकल रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवा दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक नवाज शरीफ हाई रिस्क कैटेगरी के मरीज हैं। दिल के इलाज के लिए तमाम इक़दामात की ज़रूरत है। अमजद परवेज एडवोकेट ने 4 सफ़हात पर मुश्तमिल रिपोर्ट जमा करवाई। राना सनाउल्लाह का पंजाब असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ। हमजा शहबाज की फौरी हस्पताल मुंतकली का मुतालबा। रहनुमा मुस्लिम लीग नून का कहना है हुकूमत कागजी कार्रवाई के तमाशे बंद करे। हमजा 5 रोज से शदीद बुखार में मुब्तला। तबीयत बिगड़ी तो इमरान न्याजी को पकड़ेंगे। हस्पताल मुंतकली में दानिस्ता लेतोलाल का नतीजा खतरनाक हो सकता है। मुल्क से करप्शन का खात्मा अव्वलीन तरजीह है। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने कहा कि शफाफ एहतसाब के अमल पर यकीन रखते हैं। अवामी शिकायत के अजारे के लिए कोशियां है। बतौर चेयरमैन नैब शहंशाह नहीं, कुदरत का निज़ाम है। आप जो बोते हैं वही काटते हैं। गवर्नर पंजाब से तहरीक इंसाफ की रहनुमा फिरदौस आशिक अवान की मुलाकात। चौधरी सरवर कहते हैं हुकूमत का कौम से वादा है करप्शन को जड़ों से खत्म करेंगे। इमरान खान डट जाने वाले लीडर अपोजिशन के दबाव में आएंगे, ना ही असूलों पर समझौता करेंगे। वज़ीर आज़म का आज एक रोज़ा दौरा लाहौर। रावी रिवर फ्रंट मंसूबे का संगे बुनियाद रखेंगे। गवर्नर हाउस में आला सतही इजलास की सदारत और वज़ीर आला पंजाब से 1-on-1 मुलाकात भी शेड्यूल में शामिल। इमरान खान को मोटरवे ज़्यादती केस से मुतालिक रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। सरगोदा में ख्वातीन को छेड़ने वाला नौजवान शहरियों की हत्या चढ़ गया। मूछे, भवें और सर मुंड दिया। खूब दुर्गत बनाने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। मुश्तइल शहरियों का कहना है जब पुलिस कुछ करती ही नहीं तो उन्हें ही कुछ करना होगा।